علماء ربانی اٹھ جائیں گے، راسخین فی العلم، علم میں مضبوط رسوخ رکھنے والے اور ید طولہ رکھنے والے، علم میں مضبوط لوگ علماء ربانی دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ علم کی دنیا میں بڑے بڑے مشائخ جو دنیا سے جا رہے ہیں، ان کی خالی جگہ کوئی پور نہیں کرنے والا۔ آج اس کمی کو، اس خلا کو کوئی پورا کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے تو بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ موت العالم موت العالم، ایک عالم کے دنیا سے جانے سے اتنا بڑا خلا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک عالم کی موت سمجھے پورے جہان کی موت ہے۔ ایک عالم کا دنیا سے اٹھ جانا، ایک جہان کا دنیا سے اٹھ جانا ہے۔ تو فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ علم کو نہیں اٹھائے گا، سینوں سے نہیں کھینچے گا، اللہ علم والے اٹھا لے گا۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، جب کوئی عالم نہیں رہے گا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، لوگ جاہلوں کو اپنے مفتی بنا لیں گے۔ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر ان جاہلوں سے سوال کیے جائیں گے، مسائل پوچھے جائیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور پھر وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کوئی برے سے برا کام، کوئی حرام سے حرام کاروبار، اس کے جواز کو، اس کے جائز کے لیے بھی آپ کو بڑے مفتی مل جائیں گے۔ سود کی بڑی بڑی قسموں کو حلال کرنے والے بڑے بڑے آپ کو بینکوں میں بیٹھے مفتی مل جائیں گے۔ اور خصوصاً پاکستان میں تو جس طرح کا مرضی آپ نے فتویٰ لینا ہو، پیسے دو آپ کو فتویٰ مل جائے گا۔ اور جبکہ اہل علم علماء ربانی کون ہیں کہ جو اللہ سے ڈر کر فتویٰ دے۔ جیسے وقت کے حاکم نے امام مالک رحمہ اللہ کو مجبور کیا کہ یہ فتویٰ دے دو کہ مجبور آدمی کو کر دیا جائے، مجبور آدمی کی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہ میں ایسا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ لا طلاق لمکرہ، جس آدمی کو مجبور کر کے کان پٹی پہ پستول رکھ کے یا مجبور کر کے طلاق لی جائے، اس آدمی کی طلاق واقع نہیں ہوگی۔ امام مالک کو مارا گیا، پیٹا گیا، ہاتھ چھال ہو گئے، بازو اٹھانے کی سکت نہ رہی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے فتویٰ لیا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا، کوڑے برسائے گئے۔ امام احمد بن حنبل کو مارا پیٹا گیا، کوڑے برسائے گئے، یہ کہنے پر کہ تم یہ فتویٰ دے دو کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کی کلام ہے۔ لیکن علماء ربانی دین اسلام کو ثابت قدم رہے، یہ ہے کہ چاہے چمڑی اتر جائے لیکن جو حق ہے اس کو نہ چھوڑا جائے۔ اور آج آپ پیسے دیں کیسے فتوے بدلتے ہیں، کیسے اقوال بدلتے ہیں، کیسے مفہوم کو بدلا جاتا ہے۔ تو اللہ علماء کو اٹھا لے گا، اللہ اہل علم کو اٹھا لے گا، اور پھر جاہل لوگ مفتی بن بیٹھیں گے اور لوگوں کو فتوے دیں گے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء ربانی دنیا سے جا رہے ہیں، اور یہ خلا پورا نہیں ہو رہا، یہ کمی پوری نہیں ہو رہی۔ اور علم کے اٹھنے کی ایک دوسری جو صورتحال جو سمجھ آ رہی ہے ان حالات میں، وہ یہ ہے کہ علم، علماء کہتے ہیں العلم ما حواہ الصدر لا ما حواہ القمطر، علم وہ ہے جو سینے میں محفوظ ہو، علم وہ نہیں جو لکھ لیا جائے۔ آج سینے میں محفوظ علم کس کے پاس ہے؟ شاید کوئی بندے، کوئی علماء آپ کو نظر آئیں کہ جن کے سینوں میں علم محفوظ ہو، وگرنہ علم کتابیں بھری پڑی ہیں، لائبریریاں بھری پڑی ہیں، بڑے بڑے تھیسس لکھے جا رہے ہیں مختلف مسائل پہ، کوئی فقہ پہ، اصول فقہ پہ، تفسیر پہ، اصول تفسیر پہ، حدیث پہ، اصول حدیث پہ، ہر چیز پہ بڑے بڑے ماجسٹر کیا، پی ایچ ڈی کیا، اس کے بڑے بڑے رسالے لکھے جا رہے ہیں۔ لیکن علم سے دلوں میں کوئی علم نہیں، علم سے لوگ خالی ہو چکے ہیں۔ اور حقیقت بات ہے کہ اگر آپ ان پی ایچ ڈی حضرات جو پی ایچ ڈی پروفیسر ہو جاتے ہیں، ان سے اگر پوچھیں نا تو کئی مرتبہ پی ایچ ڈی کس میں کی ہے؟ عربی میں کی ہے۔ پی ایچ ڈی کس میں کی ہے؟ اسلامیات میں کی ہے۔ اور اللہ جانتا ان کو قرآن کریم کا ترجمہ نہیں آتا، ان کو عربی عبارت پڑھنی نہیں آتی، اور یہی ہے علم کا ختم ہو جانا کہ ڈگری ہولڈر تو بڑے ہوں گے لیکن علم والے کوئی آپ کو علم والا نظر آئے گا، زیادہ بس القابات ہی ہیں،
کسی بھی کو دیکھ لیں، رہبر شریعت، پیر طریقت، پتہ نہیں کیا کیا علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا القاب لکھے جاتے ہیں، اور اگر آپ اس سے کسی حدیث کا ترجمہ پوچھ لیں ان کو حدیث کا ترجمہ نہیں آتا۔ جبے بڑے بڑے پہن رکھے ہیں، بڑی بڑی جناح کیپیں پہن رکھی ہیں، لیکن بات کرنے کا رنگ ڈھنگ نہیں، مسائل پر دسترس نہیں۔ تو علم کے اٹھ جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ علم کتابوں کے اندر تو موجود ہوگا لیکن سینوں کے اندر محفوظ نہیں ہوگا، اور علم تو وہ ہے جو انسان کے سینے میں ہے، جہاں بھی ہو اس کا علم اس کے پاس ہوگا۔ تو یہ بھی علم کے اٹھ جانے کی ایک علامت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، کہ علم اٹھ جائے گا قیامت کی علامات میں سے۔ وتکثر الزلازل، اور فرمایا زلزلے کثرت سے آئیں گے، زلزلوں کا وقوع کثرت سے ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، مجھ سے باتیں سمجھائیں، اور آپ کی باتوں میں سے ایک بات یہ تھی، یا ابن حوالہ اذا رأیت الخلافہ قد نزلت ارض المقدسہ، فرمایا ابن حوالہ جب تم دیکھو کہ خلافت وہ ارض مقدسہ شام کے اندر چلی گئی ہے، جب خلافت دیکھو کہ شام میں منتقل ہو چکی ہو، وتکثر الزلازل، اور زلزلوں کی کثرت ہو، تو فرمایا کہ پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ والساعة يومئذ اقرب من الناس من يدي هذه على من رأسك، فرمایا جیسے یہ میرا ہاتھ تیرے سر کے بالکل قریب ہے۔ فرمایا جب خلافت ارض مقدسہ شام میں چلی جائے گی اور پھر زلزلوں کی کثرت ہوگی، فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت اتنی قریب ہو جائے گی جیسے میرا ہاتھ تیرے سر کے قریب آ جائے گی۔ تو قرب قیامت زلزلوں کی کثرت ہوگی، زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ وتکثر الزلازل، زلزلوں کی کثرت، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ مہینے میں کہیں نہ کہیں زلزلہ ضرور آتا ہے، پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں آپ کو خبر ملتی ہے کہ زلزلہ آیا ہے۔ تو یہ بھی زلزلوں کی کثرت قیامت کی علامات میں سے ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں بیان فرمایا۔ اور اسی حدیث کا آخری حصہ قیامت کی علامات میں سے وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ، کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ قیامت کی علامات میں سے وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وينقص العمل، کہ قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ چھوٹا ہو جائے گا، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ وینقص العمل، اور عمل کم ہو جائے گا۔ علم بڑا ہے، بڑی بڑی باتیں آتی ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، لیکن عمل سے لوگ خالی ہو جائیں گے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کون ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ نماز فرض ہے، کون ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ روزے فرض ہیں۔ علم کے لحاظ سے پتہ ہے، لیکن وینقص العمل، عمل کی کوتاہی ہے۔ تو اس لیے عمل اٹھ جائے گا، عامل لوگ، عمل کرنے والے کم ہو جائیں گے۔ تو بھائیو بات عمل کی ہے، علم کی نہیں۔ فرمایا کہ العلم علمان، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم دو طرح کا ہے، حجت لک او حجت علیک، اگر علم پر عمل کر لیا حجت لک، یہ تیرے حق میں گواہ بن جائے گا، تیرے حق میں سفارشی، او حجت علیک، اور اگر علم پر عمل نہ کیا تو یہ تمہارے خلاف گواہی بن جائے گا۔ اور ہم جو پڑھ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، جو علم حاصل کر رہے ہیں، اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارے خلاف یہ گواہی ہے، ہم اپنے خلاف گواہیاں اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عالم بعمل بنائے، جو اللہ ہمیں علم دے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرے اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا، اے اللہ ہمیں ایسا علم دے جو ہمیں نفع دے، ہمیں وہ کچھ سکھا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور ایسا علم عطا فرما جو علم نافع ہو، جو ہمیں فائدہ مند ہو۔ تو اس لیے نفع مند علم یہ نہیں کہ آپ اس سے دنیا خوب کما لیں، یا نفع مند علم یہ نہیں کہ آپ اچھی عزت حاصل کر لیں۔ صحیح علم نافع وہ ہے جس پر آپ عمل کریں گے، جس پر آپ عمل کریں گے اور آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آج عمل کے لحاظ سے بھی بہت کوتاہی ہے۔
آپ کو ہر مسجد میں ہر محلے میں حافظ قرآن بھی مل جائیں گے، مدارس سے پڑھے ہوئے بھی مل جائیں گے، لیکن اکثر نماز میں آخری صف میں آپ کو نظر آئیں گے، عمل کے لحاظ سے آخری صف میں کھڑے آپ کو نظر آئیں گے۔ علم تو ہے، عمل نہیں، تو عمل کی کوتاہی یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور خصوصاً پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اہل حدیث ہو اور بے نماز ہو یہ نہیں ہو سکتا، کہ اہل حدیث ہو کوئی بندہ اور بے نماز ہو یہ نہیں، لوگ کہتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اہل حدیث ہو اور داڑھی کٹواتا ہو، داڑھی منڈواتا ہو یہ نہیں ہو سکتا، اہل حدیث ہو اور سنت کے خلاف زندگی بسر کرے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور آج پرفتن دور میں آپ دیکھ لیں، اہل حدیث ہے تو وہ بھی نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، اہل حدیث ہے وہ بھی سنت کو چھوڑے ہوئے ہے، سنت سے دور دن بدن دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اوروں کی تو کیا بات، ہمارے جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے ہیں، وہ عمل میں کوتاہی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے استاد محترم مولانا عتیق اللہ، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، کہتے ایک دن ایک مرتبہ ہم سفر پہ تھے تو ایک اڈے پر ہم کھڑے تو ایک بابا جی کہنے لگے کہ تم اہل حدیثوں کے بچے لگتے ہو۔ ہم نے کہا بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم اہل حدیثوں کے بچے ہیں؟ کہنے کہ بیٹا تمہاری جو حجامت ہے نا وہ اہل حدیثوں والی ہے، جو اہل حدیث ہوتے ہیں ان کی سنت کے مطابق بال ہوتے ہیں، اور تمہارے بالوں سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ اہل حدیثوں کے بچے ہیں۔ اور آج ماشاءاللہ ہمارے اہل حدیثوں کے بچے ہیں، داڑیاں منڈواتے ہیں، ہمارے اہل حدیثوں کے بچے ہیں، اور بال ایسے رکھے ہیں جیسے یورپ کے فنکاروں کے ہوتے ہیں۔ تو دین کے اندر دن بدن کوتاہی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ وَيَنْقُصُ الْعَمَلِ، عمل کی قلت ہے، عمل کم ہو رہا ہے۔ اسی طرح جیسے دوسرے ٹی وی گھروں میں رکھے ہیں، فحش چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، آج ہمارے بھی لوگ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو دن بدن فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، دن بدن یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس میں اہل حدیث غیر حدیث سب اس میں شامل ہیں، اور ایک ایسا فتنے کا سیلاب اس میں سب بہتے چلے جا رہے ہیں، کوئی بھی سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر نہیں کھڑے ہونے والا۔ تو اللہ ہماری اس عملی کوتاہی کو دور فرمائے، اللہ ہمیں سنت کی توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں سنت کو اپنانے والا، سنت کو تھامنے والا، فرمایا اسے 50 شہیدوں کا اجر ملے گا، اور وہ بھی 50 شہید جو صحابہ میں سے شہادت کا رتبہ پانے والے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا لسی بل اجر 50 شہیدا منا او منہم، یہ 50 شہیدوں کا جو اجر و ثواب فتنے کے دور میں سنت کو اپنانے والے کو ملے گا یہ ہم میں سے ہے یا ان میں سے 50 شہیدوں کا؟ فرمایا بل اجر 50 شہیدا منکم، تم میں سے 50 شہادت کا رتبہ پانے والے جو صحابہ نے شہادت کا رتبہ پایا، جو اجر و ثواب ان کو ملے گا۔ فرمایا فتنے کے دور میں سنت کو اپنانے والے کو اللہ اتنا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب سنت کو اپنانا، کوئی چاہے جیسا مرضی کہے تمہاری سلوار اتنی اوپر کیوں ہے، تم نے سڑک کراس کرنی ہے، تم نے دریا عبور کرنا ہے، تم نے کیچڑ پھلانگنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، نہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہ کرو۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 نصیحتیں فرمائی، اور آپ کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اے ابو درداء لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی اطاعت میں، سنت کو اپنانے میں کبھی کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ لوگ کیا کہیں گے، میرے دوست کیا کہیں گے، میرے کلاس فیلو کیا کہیں گے، میرے محلے دار کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، صرف پرواہ ہو تو رب تعالیٰ کی رضا کی، کہ میرا رب کس سے راضی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو قائم کس لحاظ سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو فرمایا کہ فتنے کثرت سے ہوں گے، اور آپ نے فرمایا کہ عمل کم ہو جائے گا، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ، اور زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اور ابو داود کی روایت میں اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، زمانہ قریب ہوگا، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، زمانہ اتنا قریب ہو جائے گا، اتنا کہ فرمایا کہ سال مہینے کی طرح ہوگا، فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، سال مہینے کی طرح ہوگا، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ،
اور ایک مہینہ ایک ہفتے جمعے کی طرح، یعنی ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک ایک ہفتے اتنا ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ، اور ایک ہفتہ ایک دن کی طرح ہو جائے گا۔ وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور ایک دن ایک گھنٹے ایک گھڑی کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالزَّرْمَةِ مِنَ النَّارِ، اور فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی ہوگی جیسے آگ کی چنگاری، آگ کی چنگاری جلی فوراً بجھ گئی۔ کتنا یہ پیریڈ ہوتا ہے، کتنا یہ وقت ہے؟ تو فرمایا ایسے زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اور اس کے اہل علم نے 4 مفہوم بیان کیے ہیں زمانہ قریب ہونے کے حوالے سے۔ یا تو اس کا معنی حقیقی معنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں فرمایا کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا، تو اس کا حقیقی معنی کہ حقیقت کے اندر زمانہ چھوٹا ہو جائے گا۔ اور اس کا دوسرا مفہوم جو اہل علم نے بیان کیا وہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کا پھیل جانا، ترقی کر جانا، کہ جو سفر مہینے میں ہوا کرتا تھا وہ ایک ہفتے میں ہو جائے گا، اور جو ایک ہفتے میں ہوتا تھا وہ ایک دن میں ہو جائے گا، اور جو ایک دن میں ہوتا تھا وہ چند گھنٹوں میں سفر طے ہو جائے گا۔ ذرائع ابلاغ کا پھیل جانا، اور جدید ایسے ذرائع نقل و حرکت کے ایجاد ہو جائیں گے کہ زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اور تیسرا اس کا مفہوم اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ عمریں چھوٹی ہو جائیں گی، لوگوں کی عمریں کم ہوتی چلی جائیں گی، عمریں چھوٹی ہو جائیں گی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن جیسے جیسے بیماریاں، یہ کھادوں کی خوراک ہم کھاتے ہیں تو بیماریوں کا بڑھنا، عمریں کوتاہ ہوتی جا رہی ہیں، دن بدن چھوٹی ہو رہی ہیں، عمریں کم ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک معنی تیسرا علماء نے یہ بیان کیا۔ اور اس کا چوتھا معنی کہ وقت قریب ہو جائے گا، یعنی بے برکتی ہو جائے گی، زمانے کی وقت میں سے برکت اٹھ جائے گی۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دن گزرتا ہے، ایک دو کام نبیڑتے ہیں اور دن گزر جاتا ہے، کسی کام کو چلے جائیں وہ کام ہوتا نہیں، پورا دن گزر جاتا ہے، تو بے برکتی وقت کے اندر بھی آ جائے گی۔ امام نے ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ میں نے اپنی یہ کتاب اپنے 2 اساتذہ پر قرات کی، ظہر سے لے کر عصر کے وقت کے اندر، جبکہ وہ 400 سے زائد صفحات پر مشتمل کتاب ہے، اور ظہر سے عصر کے وقت کے اندر 2 اساتذہ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ تصور کریں کہ وقت میں کتنی قدر تھی، کتنی برکت تھی۔ حضرت عثمان بن عفان کے بارے میں تھے کہ ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، اور اسلاف سے یہ بہت سے ایسے واقعات مروی ہیں کہ ایک رات میں قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر ایک رات میں قرآن کریم کی ایک منزل پڑھ لیا کرتے تھے، 7 منزلیں، روزانہ کی ایک منزل، اور ہر ہفتے قرآن مکمل ہوتا تھا۔ اور آج وقت کا اتنی بے برکتی ہے کہ کام نبٹتے ہی نہیں، اور اس میں گناہوں کی نحوستیں بھی ہیں، دنیا کے معاملات میں اتنے الجھ کے رہ گئے ہیں کہ وقت کی برکت ختم ہو گئی، وقت کے اندر بے برکتی آ چکی ہے۔ تو قیامت کی علامات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانِ، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اس کے 4 مفہوم جو میں نے آپ احباب کے سامنے بیان کیے وہ چاروں اس پر صادق آ رہے ہیں۔ آج حالات چاروں پر صادق آ رہے ہیں کہ عمریں بھی کم ہو رہی ہیں، بے برکتی ہے، ذرائع ابلاغ کا وسعت ہے، پھیل جانا ہے، اور حقیقت کے اندر بھی زمانہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ قیامت کی علامات بیان فرمائی۔ ان علامات کو بیان کرنے کا مقصد کہ ہم قیامت کی نشانی نہ بنیں، فتنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بنیں، اور سنت کو اپنائیں۔ سنت کو اپنانے میں خیر ہے، اور کچھ فتنے ایسے آئیں گے جن کے سامنے آپ نے سنت کو تھامنا ہے تاکہ حق پر ہم قائم رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی ہم یہ تصدیق اور دلیل بن سکیں کہ لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، ان کو رسوا کرنے والا، ان کو ذلیل کرنے والا، ان کی مخالفت کرنے والا ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکے گا۔ منصورین علی الحق، اور حق پر ان کی مدد کی جائے گی، ایک طائفہ منصورہ ضرور حق پر قائم رہے گا۔ آپ نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت، اللہ ہم سب کو اس جماعت میں شامل فرما دے۔
اور اس جماعت کا مصداق محدثین نے ان لوگوں کو شامل کیا ہے جو حدیث کو اپنانے والے ہیں، جو سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، جو سنت کو تھامنے والا ہے، سنت کو اپنانے والا ہے، وہ اس طائفہ منصورہ کے اندر شامل ہے، اور جو اس سنت سے ہٹ جائے گا وہ اس طائفہ میں شامل نہیں ہوگا۔ اور میں منصورین علی الحق، اللہ کی طرف سے خاص ان کو نصرت حاصل ہوگی، وہ کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، وہ حق پر قائم رہیں گے۔ اور یہ اللہ کی علامت ہے کہ اللہ ہمیشہ حق کو قائم رکھتا ہے، چاہے وہ افراد کے اعتبار سے تھوڑے بھی ہوں، لیکن حق اپنی قوت اور طاقت اور دلائل کے لحاظ سے ہمیشہ حاوی ہوتا ہے، غالب رہتا ہے۔ تو اللہ ہمیں حق پر قائم فرمائے، سنت کو اپنانے والا بنائے، اور بدعات سے خرافات سے محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔